اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 6، باب العمل الذي يبتغى به وجه اللہ تعالی۔ سابقہ ابواب جو ہم نے جس پر بات کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ آپ کی صحت اور آپ کے پاس جو وقت ہے اس کو خیر کے لیے استعمال کریں۔ پھر ہمیں یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا برائے آخرت گزارو، آخرت کے لیے اہداف مقرر کرو، دنیا برائے دنیا مت گزارو، کیونکہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کے پس منظر کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے پھر کچھ انسانی رویوں کو بھی ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا کہ انسان کے اندر مال کی محبت، عمر کا طویل ہونا، یہ خواہشات اس کے اندر موجود ہیں۔ کوئی شخص موت کے قریب جانا نہیں چاہتا، مال کا حصول زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، دنیا جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب باتیں جو تھیں ہم نے اپنی سابقہ نشست میں کی تھی۔ اب اس حوالے سے جو موضوع آج ہمارے پیش نظر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دنیا جو ہمارا ہدف نہ ہو، دنیا ہمارا ہدف نہ ہو بلکہ ایک وسیلہ ہو یا ایک ضرورت کے طور پر ہو۔ اصل ہدف ہمارا آخرت ہو، آخرت کو ہدف بنا کر آپ جو کچھ چاہیے کریں، ہدف آپ کا آخرت ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ باب العملی، ایسے عمل کا بیان جس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ طبعاً ہماری جو دنیاوی کیفیات کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا گیا۔ یہ جو حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر مزید اس میں بات ہماری واضح ہو جائے گی۔ سیدنا محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ بلکہ اصل حدیث تو عن الزہری اخبرنی قال اخبرنی محمود بن ربیع وزعم محمود انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آج بھی خوب اچھی طرح یاد ہے کہ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِن دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ، کہ اللہ کے نبی نے ایک ڈول میں سے پانی لے کر مجھ پر کلی کی تھی۔ اب یہ حدیث آ گئی ہمارے پاس، اگلی حدیث بھی سن لیجئے کہ محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، کہ جب کوئی بندہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس اقرار سے اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ اب عنوان ہے وہ عمل جس میں اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ محمود بن ربیع کا ایک قول نقل کیا کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ایک ڈول سے پانی لے کر مجھ پر کلی کی تھی۔ اب اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ جس کام سے اللہ کی رضا مطلوب ہو، بظاہر وہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو اس پر بھی تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے یہاں پر سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک عمل بیان کرتے ہیں اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، طرز عمل کا اور اپنی معاشرت کا، اپنے معاملات کا۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، خشک طبیعت کے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کرتے تھے،
اپنے صحابہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ، ایک ایسے مذاق جس میں کوئی سبق ہو، جس میں کوئی کیفیت ہوتی تھی، جس کی مثال محمود بن ربیع نے یہاں پر بیان کی۔ نمبر 2 بات جو ہے حدیث میں یہاں پر جا گیا کہ کوئی بھی کام جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، وہ عمل آپ کا قبول ہوگا۔ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہ عمل آپ کا قبول ہو جائے گا، اللہ اس پر آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یقول فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبدی المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ما لعبدی المؤمن عندي جزاء، میرے اس مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی جزا نہیں، اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، کہ جس کی کوئی محبوب ترین چیز میں اس سے، دنیاوی چیزوں میں سے کوئی محبوب ترین چیز میں اس سے لے لوں، ثم احتسبہ، اور پھر وہ اس پر صبر کرے اور جنت کا طلبگار ہو، تو میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حدیث قدسی کے حوالے سے فرمان ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی بندے کی محبوب ترین چیز اس سے لے لی اور اس نے اس پر صبر کیا اور اس پر وہ جنت کا طلبگار رہا، تو میں اس کو جنت کے علاوہ اس پر کوئی چیز نہیں دوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں سے، آسائشات میں سے کوئی بھی نعمت اللہ نے جو دی ہوئی ہے، اگر وہ اللہ واپس لے لیتا ہے تو وہ نعمت اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی۔ یہی تو مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو نعمتیں بھی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ایک بطور امانت ہمارے پاس آیا کہ ہم اس میں خرچ کیسے کرتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر آپ یہ دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بہترین نعم البدل عطا کریں گے، اور اس پر اجر تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ جو نعم البدل ہے یہ تو دنیا میں ملے گا، اجر جو ہے اس کا آخرت میں ملے گا، اور وہ اجر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں اس کا وعدہ کیا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔